اس بے چینی کے عالم میں بھی اللہ کے نبی کو اپنی امت کے عقیدے کی فکر ہے، ایمان کی فکر ہے۔ اللہ کے نبی اس بے چینی کے عالم میں کہتے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں کے اوپر، اللہ کی لعنت ہو نصارہ کے اوپر، انہوں نے اپنے نبیوں کی، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہے، اپنے نیک لوگوں کی قبر پہ سجدہ کرنا شروع کر دیا، اپنے نیک لوگوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ ارے میرا نبی تو وہ ہے جس نے پتھر کھائے ہیں، جس نے ظلم سہا ہے، جس نے تکلیفیں سہی ہیں، مگر کوئی دنیا کا مفاد نہیں تھا، کوئی دنیا کی دولت نہیں چاہیے تھی، کوئی دنیا کی حکومت نہیں چاہیے تھی، بس انسانیت کا بھلا کرنا تھا، ہمارا اور آپ کا بھلا کرنا تھا۔ ایسا نبی، ایسا انسان، ایسی ہستی اس کائنات میں نہ گزری ہے نہ گزرے گی۔ اللہ فرماتا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 میں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اے مسلمانوں، تمہیں پتہ بھی ہے کہ تمہارا نبی کیسا ہے، تمہارا رسول کیسا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، تکلیف تمہیں پہنچتی ہے اور آنسو میرے نبی کی آنکھوں سے گرتے ہیں، درد تمہیں ہوتا ہے اور احساس میرے نبی کو ہوتا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری تکلیف میرے نبی کو گوارا نہیں، تمہیں دکھ پہنچے نہیں، میرے نبی کو گوارا نہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم، میرے نبی کو مسواک کتنی پسند تھی، آخری ٹائم میں آپ نے مسواک کی۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کے سالے حضرت ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن بن ابو بکر وہ مسواک کر رہے تھے، نبی نے اماں عائشہ کو اشارہ کیا کہ ذرا مجھے بھی مسواک دے دو۔ اماں عائشہ کہتی میں نے اپنے دانتوں سے نرم کر کے نبی کو مسواک دی، اور اماں عائشہ کی فضیلت ہے، ان کا مقام ہے، بھونکنے والے بھونکتے رہیں، عائشہ کے نام کا کیک کاٹ کر کے عائشہ کی بے حرمتی کرتے رہے، عائشہ کا مقام رب نے بیان کر دیا، نبی نے بیان کر دیا۔ عائشہ وہ ہیں کہ نبی کے آخری ٹائم میں، نبی کے انتقال سے چند منٹ پہلے اماں عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے منہ میں مسواک کو نرم کیا اور نبی کے منہ میں مسواک ڈالی، میرا لعاب دہن نبی کے لعاب دہن کے ساتھ مل گیا۔ نبی کو مسواک سے اتنی محبت تھی، لیکن مسواک سے بھی زیادہ کسی اور سے محبت ہے، کس سے ہے؟ ہم سے اور آپ سے، اپنی امت سے۔ لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر میری امت پریشانی میں نہ پڑ جاتی تو میں حکم دیتا ہر نماز کے ٹائم مسواک کمپلسری کر دیتا، ضروری کر دیتا، لیکن میری امت پریشانی میں پڑ جاتی اس لیے میں نے کمپلسری نہیں کیا۔ ہائے ہائے، ایسا نبی اپنی امت سے کتنا پیار کرتا ہے، امت سے اتنا پیار ہے۔ میرے نبی کہتے ہیں لولا ان اشق علی امتی لاخرت صلاۃ العشاء، عشاء کی نماز میں اور دیر سے پڑھنے کا حکم دیتا، تھوڑی اور رات ہو جاتی تب پڑھنے کا حکم دیتا، لیکن نہیں، میری امت کو پریشانی ہو جائے گی اس لیے میں نے حکم نہیں دیا۔ اللہ، میرے نبی اپنی امت سے کتنا پیار کرتے، جو نبی ہم سے اتنا پیار کرے ہم اس سے پیار نہ کریں۔ اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے کسی بچے کے رونے کی آواز آ جاتی، نبی کا ارادہ ہے لمبی نماز پڑھانے کا، نبی کا ارادہ ہے دیر تک اپنے رب سے بات کرنے کا، مگر بچے کی آواز سنی، اللہ کے نبی کہتے ہیں انی لاقوم فی صلاتی وارید ان اطول صلاتی، میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ لمبی نماز پڑھاؤں گا، فاسمع بکاء الصبی، پیچھے کسی بچے کے رونے کی آواز آ جاتی ہے، فاتجوز فی صلاتی، میں اپنی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں تاکہ اس کی ماں کو تکلیف نہ پہنچے جو اپنے بچے کے لیے بے قرار ہو جائے۔ او لوگوں، ایسا نبی اگر کہیں ملے تو لا کے دکھا دو، ایسا انسان کہیں ملے تو لا کے دکھا دو جو اپنی امت سے اتنا پیار کرتا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری تکلیف میرے نبی کو گوارا نہیں۔ اللہ کے نبی ایک دن قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، تلاوت کرتے کرتے ایک مقام پر پہنچے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ کیا دعا کر رہے ہیں؟ ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ، میری قوم میں بہت سارے لوگوں نے میری بات نہیں مانی،
اب تیری مرضی ہے، تو چاہے تو عذاب دے دے، تو چاہے تو چھوڑ دے. تو عذاب دے دے گا تب بھی تیرا پاور ہے، تیرا اختیار ہے، تیرا کنٹرول ہے. تو چھوڑ دے گا تو کون تجھ سے پوچھنے والا ہے؟ اس کے بعد میرے نبی نے ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا پڑھی، فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم. الہی میری قوم میں بہت سارے میرے نافرمان ہیں، میری بات نہیں مانتے. اگر مانتے تو اچھی بات ہے، نہیں مانتے تو اے اللہ تو غفور الرحیم ہے، تو سمجھ لینا، تو معاف کر دینا. میرے نبی نے ابراہیم کی یہ دعا پڑھی اور عیسیٰ کی یہ دعا پڑھی. مسلم شریف کے الفاظ ہیں، میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا. وہ بکا اور محمد الرسول اللہ زارو قطار رونے لگے، آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگ گئی. میرے نبی رو رہے ہیں. کوئی درد ہے کیا؟ کوئی زخم ہے کیا؟ کوئی تکلیف ہے کیا؟ نہیں، آپ کے لیے رو رہے ہیں، ہمارے لیے رو رہے ہیں. نبی اکرم رو رہے ہیں اور آپ کا رونا عرش والے کو بھی گوارا نہیں. اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جاؤ ذرا پوچھو میرے حبیب سے کہ کیوں رو رہے ہو. نبی اکرم نے فرمایا میں اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں. اللہ نے وعدہ کیا، اے میرے حبیب انا سنردیک فی امتک ولا نسوءک، آپ کو اپنی امت کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دیں. اللہ، جو نبی ہم سے اتنا پیار کرے، جو نبی ہمیں اتنی جان سے زیادہ عزیز رکھے، اس نبی سے ہم پیار نہ کریں. جانتے ہو آدمی کوئی قیمتی چیز ہوتی ہے تو چھپا کر کے رکھتا ہے. گھر میں دادی لوگ ہوتے ہیں نا، بوڑھی عورتیں، گھر میں بہت سارے پوتا پوتی ہوتے ہیں، لیکن جس پوتے سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے نا، وہ لڈو چھپا کر کے الماری میں اس پوتے کے لیے خاص طور سے رکھی رہتی ہے. وہ میرا وہ پوتا آئے گا، دھیرے سے نکال کے لڈو دے دیں. یہ دادی کا پیار ہوتا ہے اپنے پوتوں کا، یہ ماں کا پیار ہوتا ہے اپنے بچوں کا. آؤ میں تمہیں بتاؤں میرا نبی اپنی امت سے کتنا پیار کرتا تھا. مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں ان لکل نبی دعوت مستجابہ، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک دعا ایسی دی، اس کے قبول کرنے کی گارنٹی لی، اور ہر نبی نے اپنی وہ دعا دنیا میں مانگ لی. وَإِنِّي اِخْتَبَعْتُ دعوتی، لیکن میں نے اپنی دعا کو چھپا کر کے رکھا ہے، سنبھال کر کے رکھا ہے. شفاعتاً لأمتی، یہ دعا میں قیامت کے دن استعمال کروں گا. میں اپنی امت کے گنہگاروں کے لیے، اپنی امت کی شفاعت کے لیے، اپنی امت کی مغفرت کے لیے میں اس دعا کو قیامت کے دن استعمال کروں گا، اور میری امت کو یہ شفاعت ملے گی. شرط یہ ہے کہ میری امت شرک نہ کرے. اگر توحید پر میری امت کا خاتمہ ہوگا تو انشاءاللہ میں سفارش کروں گا. وہ نبی ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں، اس نبی سے ہم محبت سے. ارے راستے میں ہم جا رہے ہوں، بائک سے ایکسیڈنٹ ہو جائے اور کوئی ہمیں بچا کر کے ہاسپٹل پہنچا دے، ہم زندگی پر احسان مانتے ہیں، اس نے ہمیں ہماری جان بچا دی. نبی نے تو ہمیں ہمارا ایمان بچایا ہے، نبی نے تو ہمیں جہنم سے بچایا ہے. نبی کہتے ہیں انا آخذ بحجزکم عن النار، ارے میری امت کے لوگوں، میں تو تمہاری کمر پکڑ پکڑ کے تمہیں جہنم سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں. تم جہنم کی طرف بھاگ رہے ہو، لیکن میں تمہیں جہنم سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں. اور ایک بات اور بتاؤں، میرے نبی صرف ہم سے محبت نہیں کرتے، صرف مسلمانوں سے محبت نہیں کرتے، میرے نبی تو سب سے محبت کرتے، محسن انسانیت ہیں. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے نبی آپ کو ہم نے ساری کائنات کے لیے، سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا. میرے نبی کا بس نہیں چلتا تھا کیسے لوگ کلمہ پڑھ لیں، کیسے لوگ ایمان لے آئیں. میرے نبی کی اتنی تمنا تھی کہ لوگ ایمان لے آئیں، لوگ جنت میں چلے جائیں، لوگ جہنم سے بچ جائیں، کہ اللہ کو قرآن میں کہنا پڑا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے نبی آپ اپنی جان دیں گے کیا؟ اگر لوگ ایمان نہیں لا رہے تو آپ کو اتنا افسوس ہے، اتنی تکلیف ہے، آپ اپنی جان دے دیں گے کیا؟ اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دی کہ آپ اتنا پریشان مت ہوئیے، اپنی جان کو ہلاکت میں مت ڈالیں. بنارس سے ہم اور آپ بینی پور میں آئے ہیں، 25-30 کلومیٹر کا سفر طے کر کے. کوئی آٹو سے آیا ہے، کوئی بائک سے آیا ہے، کوئی کار سے آیا ہے. اس کے بعد بھی شبنم گر رہی ہے تو لوگ پریشان ہیں کہیں ایسا نہ ہو رات میں زیادہ ٹھنڈی ہو جائے، جانے میں پریشانی ہو. 25 کلومیٹر کا سفر، 25 کلومیٹر کا سفر طے کرنے میں ہم 10 بار سوچتے ہیں. میرے نبی نے مکہ سے طائف کا 100 کلومیٹر کا سفر پیدل طے کیا تھا.
پیدل طے کیا تھا؟ کیا سوچ کر طے کیا تھا؟ طائف میں جائیں گے لوگ ہمیں دعوت کھلائیں گے؟ نہیں کھلائیں گے۔ ایک ہی دھن تھی، ایک ہی لگن تھی، ایک ہی تڑپ تھی، ایک ہی جذبہ تھا۔ مکہ میں کوئی میرا کلمہ نہیں پڑھ رہا ہے، مکہ میں کوئی میری بات نہیں مان رہا ہے، چلو طائف چلتا ہوں، نیا علاقہ ہے، نئی آبادی ہے، نئی بستی ہے، شاید کچھ لوگ میری بات مان لیں۔ مگر ان طائف کے ان بدبختوں نے محمد رسول اللہ کے ساتھ کیا کیا؟ تاریخ کی کتابیں، سیرت کی کتابیں پڑھو تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ کائنات کا امام، محسن انسانیت، رحمت للعالمین، طائف کے چودھریوں کے اور طائف کے سرداروں کے گھر میں جب اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں تو طائف کے چودھری کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو کوئی اور نہیں ملا تھا نبی بنانے کے لیے، تم کو بھیج دیا۔ ارے اللہ کو نبی بنانا تھا، کسی بڑے آدمی کو بنانا تھا، تم کو کیوں بنا دیا غریب آدمی کو؟ نبی کا مذاق اڑایا گیا، نبی کی انسلٹ کی گئی۔ ایک ہفتہ میرے نبی طائف میں رہے اور ایک آدمی بھی میرے نبی پر کلمہ، میرے نبی کا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ اور ایک ہفتہ کے بعد جب میرے نبی مایوس ہو کر کے طائف سے جانے لگے تو جاتے جاتے بھی ان بدبختوں نے میرے نبی پر پتھر برسائے، اور میرے نبی پر دونوں طرف سے پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، میرے نبی کے بدن سے خون رس رہا ہے، اور میرے نبی کے جوتے خون سے بھر گئے، اور میرے نبی طائف سے کسی طریقے سے اپنی جان بچا کر کے نکل گئے۔ اور طائف سے تھوڑی دور پہنچتے ہیں، ایک آدمی کے باغ میں پہنچتے ہیں، ایک پیڑ کے نیچے بیٹھتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا کرتے ہیں۔ ہائے ہائے، یہ دعا جب پڑھو تو ایسا لگتا ہے نبی نے اپنے دل کا، اپنا کلیجہ نکال کے رکھ دیا، اپنے دل کا درد نکال کر رکھ دیا۔ اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس۔ اے اللہ، تیرا نبی بڑا کمزور محسوس کر رہا ہے اپنے آپ۔ اے اللہ، تیرے نبی کی آج کوئی ترکیب کام نہیں کر رہی ہے، تیرا نبی آج لوگوں کی نظر میں حقیر ہو گیا ہے۔ یا ارحم الراحمین، انت رب المستضعفین، انت ربی، الی من تکلونی، الی بعید یتجہمونی، ام الی عدو ملکتہ امری۔ اے اللہ، تو یہ مجھے کن لوگوں کے حوالے کر رہا ہے؟ یہ میرا مقام نہیں جانتے، یہ تجھے نہیں سمجھتے۔ اے اللہ، یہ میرے دشمن بنے، میرے اوپر پتھر برسا رہے۔ وَإِن لَّمْ يَكُن بِكَ عَلَيَّ غَضَبٌ فَلَا أُبَالِي، اور اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات وصلح عليه امر الدنيا والآخرة، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، تیرے چہرے کے نور کی پناہ چاہتا ہوں کہ میرے اوپر تیرا غضب نازل ہو، او یحل علی سخطک، یا تو مجھ سے ناراض ہو جائے، لکل عتبہ حتی ترضا، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں رجوع کرتا ہوں جب تک تو راضی نہ ہو جائے۔ ولا حول ولا قوت الا بک، اے اللہ ساری طاقت تیرے ہاتھ میں، سارا کنٹرول تیرے ہاتھ میں۔ یہ نبی کی دعا ہے، ایک ایک لفظ پڑھتے چلے جاؤ اور نبی کے دل کا درد محسوس کرتے چلے جاؤ۔ اس نبی سے ہم محبت نہ کریں جس نبی نے ہمارے لیے اتنی تکلیفیں اٹھائی۔ بخاری کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے ہیں، مشرکین مکہ لائن سے کھڑے ہیں، ایک بدبخت کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ارے ہے کوئی فلاں کے گھر میں آج اونٹنی کی قربانی ہوئی ہے، اور اونٹنی کی جو بچہ دانی ہوتی ہے جس میں سے گندگی نکلتی ہے، کیا ہے کوئی جو محمد کے اوپر لا کے رکھ دے سجدے کی حالت میں؟ ایک بدبخت اٹھتا ہے اور اونٹنی کی بچہ دانی لا کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر لا کر رکھ دیتا ہے۔ اللہ کے نبی سجدے کی حالت میں، اس گندگی کی وجہ سے، اس بوجھ کی وجہ سے اللہ کے نبی سجدے سے سر نہیں اٹھا پا رہے۔ نبی کی لاڈلی اور نبی کی سب سے چھوٹی بیٹی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کسی نے بتایا کہ تیرے باپ کا یہ حال ہو رہا ہے، وہ بیچاری دوڑی دوڑی آتی ہیں اور بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ اپنے باپ کے کندھے سے وہ بوجھ اتارتی ہے اور مشرکین کو برا بھلا کہتی ہے۔ میرے نبی جلدی کسی کے لیے بد دعا نہیں کرتے تھے، مگر میرے نبی کو سجدے کی حالت میں ٹارچر کیا گیا تو میرے نبی نے جب سلام پھیرا تو ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بابی جہل ابن ہشام، اللہم علیک بعتبہ۔ اللہ کے نبی نے سب کا نام لے کر کے کہا اے اللہ ان ظالموں سے تو انتقام لے لے، ان ظالموں سے انتقام لے لے، انہوں نے تیرے نبی کو سجدہ نہیں کرنے دیا، تیرے نبی پر سجدے کیا حالت میں تیرے نبی پر ظلم کیا ہے۔
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے دیکھا نبی نے جس جس کا نام لیا تھا بدر کی لڑائی میں سب مرے پڑے تھے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو میرے نبی نے کیا کیا سہا ہے، میرے پوری تاریخ ہے، سیرت کی پوری کتابیں بھری ہیں۔ اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے سجدے کی حالت میں ہے، عقبہ ابن ابی معیط آتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں چادر ڈال کر کے آپ کا گلا گھونٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ ابو بکر صدیق آتے ہیں اور بچاتے ہیں اور کہتے ہیں اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، ارے میرے نبی کا جرم کیا ہے، میرے نبی کا قصور کیا ہے، تم میرے نبی کو اتنی تکلیف کیوں دے رہے ہو؟ یہ تو توحید کی دعوت دے رہے ہیں، اللہ کو اپنا رب کہہ رہے ہیں، اور کیا جرم ہے؟ اس نبی سے ہم محبت کیوں نہ کریں؟ جو نبی ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں، جو نبی ہمارے لیے اتنی تکلیفیں اٹھاتے ہیں، اس نبی سے ہم پیار کیوں نہ کریں؟ صحیح ابن حبان کی روایت ہے، اما عائشہ کہتی ہیں ایک دن اللہ کے نبی بڑے اچھے موڈ میں تھے۔ لما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم طیب نفس، میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی آج بڑے اچھے موڈ میں ہیں۔ میں نے کہا اے اللہ کے نبی ادعو اللہ لی، اے اللہ کے نبی میرے لیے اللہ سے دعا کر دیجیے۔ بہت غور سے سنیے گا، یہ حدیث شاید آپ نے نہ سنی ہو۔ اما عائشہ نے کہا کہ اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دیجیے۔ نبی نے دعا کر دی، اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلنت، اے اللہ عائشہ کی تمام خطاؤں کو معاف کر دے۔ عائشہ سے جو خطائیں پہلے ہوئیں، عائشہ سے جو خطائیں بعد میں ہوئیں، جو انجانے میں ہوئی، جو چپکے سے ہوئی، جو علانیہ ہوئی، سب معاف کر دے۔ نبی کی یہ دعا سننے کے بعد حضرت عائشہ اتنا خوش ہو گئی، ہنسنے لگی، اور اتنا زور زور سے ہنسنے لگی، حدیث کے الفاظ ہیں کہ اپنا سر جھکا لیا انہوں نے، یعنی ہنسی رک نہیں رہی تھی، ہنسی کنٹرول میں نہیں آ رہی تھی۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا ایسرک دعائی، اے عائشہ میری دعا سے تمہیں خوشی ملی؟ تو اما عائشہ نے فرمایا دیکھیے میاں بیوی کا پیار بھی نبی کی سیرت کا یہ بھی ایک پہلو ہے، میاں بیوی کے بیچ میں انڈرسٹینڈنگ کیسی ہے، پیار کیسی ہے۔ اما عائشہ نے فرمایا وما لیا لا اسر بدعائی، اے اللہ کے نبی آپ دعا کریں اور مجھے خوشی نہ ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ میرے لیے اتنی بہترین دعا کر رہے ہیں، مجھے تو خوشی ہوگی نا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ انہا لدعائی لامتی فی کل صلاۃ، جو دعا میں نے تمہارے لیے کی ہے کہ اے اللہ عائشہ کے تمام خطاؤں کو معاف کر دے، جو پہلے ہوئے وہ بھی معاف کر دے، جو بعد میں ہوئے وہ بھی معاف کر دے، اور جو کھل کر کے ہوئے وہ بھی معاف کر دے، جو چھپ کر کے ہوئے وہ بھی معاف کر دے۔ اے عائشہ یہ دعا صرف تمہارے لیے نہیں کرتا، یہ میں اپنی امت کے تمام لوگوں کے لیے کرتا ہوں، ہر فرض نماز کے بعد۔ اللہ اکبر، ہر فرض نماز میں کرتا ہوں یہ دعا، اتنی محبت کرتے ہیں۔ بقرعید کا تہوار آیا، نبی نے 2 میڈھے منگوائے، 2 دمبے منگوائے، موٹے تازے دمبے آئے، نبی نے دمبوں کی قربانی کی۔ مسند احمد کے الفاظ ہیں نبی نے قربانی کرنے کے ٹائم جو دعا پڑھی ہے وہ دعا اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی اپنی امت سے کتنا پیار کرتے۔ کہا اللہم ھذا عن امتی جمیعا، اے اللہ یہ جو قربانی کر رہا ہوں یہ صرف محمد کی طرف سے نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صرف میرے اہل بیت کی طرف سے نہیں ہے، یہ صرف میرے پریوار کی طرف سے نہیں، یہ میری پوری امت کی طرف سے ہے۔ ممن شہد لک بالتوحید وشہد لی بالبلاغ، میری امت کے وہ تمام لوگ جو تیری توحید کا کلمہ پڑھتے ہیں اور جو مجھے تیرا نبی مانتے ہیں، اے اللہ ان سب کی طرف سے کتنے غریب ہیں میری امت میں جو قربانی نہیں کر پاتے، ان غریبوں کی طرف سے یہ قربانی قبول فرما۔ اللہ اکبر، اس نبی کا پیار دیکھو، اس نبی کی محبت دیکھو۔ نبی کا آخری ٹائم ہے، مرض الموت میں ہے، بستر مرگ پر ہے۔ اما عائشہ کہتی ہے بے چین ہے اللہ کے نبی، کبھی چادر پھینک دیتے ہیں، کبھی اوڑھ دیتے ہیں، کبھی پھینک دیتے ہیں، بے چینی کا عالم۔ اس بے چینی کے عالم میں بھی اللہ کے نبی کو اپنی امت کے عقیدے کی فکر ہے، ایمان کی فکر ہے۔ اللہ کے نبی اس بے چینی کے عالم میں کہتے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں کے اوپر، اللہ کی لعنت ہو نصارہ کے اوپر، انہوں نے اپنے نبیوں کی، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہے اپنے نیک لوگوں کی قبر پہ سجدہ کرنا شروع کر دیا، اپنے نیک لوگوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ اما عائشہ کہتی ہیں آخری ٹائم میں اللہ کے نبی یہ کیوں کہہ رہے تھے؟
युहज्जिरु मा सनहु, अपनी उम्मत को खबरदार कर रहे थे, देखो तुम कब्र परस्ती में मत लग जाना, तुम मजार परस्ती में मत लग जाना, तुम्हारी पेशानियां मजारों और कब्रों पर झुकने न पाए, ये गुनाह तुम मत करो। मेरे नबी को अपनी उम्मत के ईमान की फिक्र अपने आखिरी टाइम में लोग अपनी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, अपने बच्चों के फ्यूचर की बात करते हैं, मेरे नबी अपने आखिरी टाइम में अपनी उम्मत के ईमान की फिक्र कर रहे हैं। और एक हदीस में उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती है, आखिरी जुमला जो नबी की जुबान से मैंने सुना, मैंने कान लगाया तो मेरे नबी कह रहे थे, अस्सलात अस्सलात वमा मलकत ऐमानुकुम, नमाज पढ़ना, नमाज पढ़ना, ऐ मेरी उम्मत के लोगों नमाज का ख्याल करना, नमाज की पाबंदी करना। जलसे और तकरीरें बहुत अच्छी चीजें होने चाहिए, मैं फेवर में हूं, तायीद में हूं, मगर अफसोस होता है किसी इलाके में जब जलसों में जाओ तो जलसे के मुंतज़मीन को देखता हूं, जलसे की इंतजामिया कमेटी के लोगों को देखता हूं, नमाज हो रही है और लोग अपने अपने काम में लगे हैं, कोई मेहमानों को खाना खिला रहा है, कोई इधर उधर। अरे नमाज से अहम कुछ नहीं है, नमाज के टाइम सब बंद हो जाना चाहिए। अस्सलाता अस्सलाता, नमाज वो चीज है, मेरे नबी आखिरी टाइम में अपनी उम्मत को वसीयत कर रहे हैं, नमाज का ख्याल। वमा मलकत ऐमानुकुम, और अपने मातहतों का ख्याल करना, अपनी बीवियों का ख्याल करना, अपने बच्चों का ख्याल करना, अपने नौकरों का ख्याल करना, जिनके तुम गार्जियन हो, जिनको तुम सरपरस्त हो, उनके हुकूक का ख्याल करना, उनके साथ नाइंसाफी मत करना, जुल्म मत करना। उस नबी से हम प्यार क्यों न करें मेरे भाई। एक आखिरी बात बयान करके बात खत्म करूंगा। वो नबी अपने सहाबा के साथ साथ हमसे और आपसे भी प्यार करते थे। मुस्नद अहमद की रिवायत है, अल्लाह के नबी अपने सहाबा से कहते हैं, वदित्तु अन अलका इख्वानी, ऐ मेरे सहाबा, मेरी तमन्ना है, मेरी आरजू है, मैं अपने भाइयों से मुलाकात करूं। सहाबा ने कहा भाइयों से मुलाकात करूं, अवलैसा नहनु इख्वानुक, ऐ अल्लाह के नबी क्या हम आपके भाई नहीं हैं? कहा कि अंतुम अस्हाबी, तुम मेरे भाई नहीं हो, तुम मेरे सहाबा हो। व इख्वानी अल्लज़ीना आमनू बी वलम यरौनी, मेरे भाई वो लोग होंगे जो मेरा कलमा पढ़ेंगे, मेरे ऊपर ईमान लाएंगे, लेकिन मेरा दीदार नहीं किया होगा। इस हदीस की तशरीह में उलमा लिखते हैं कि क़यामत तक आने वाले वो तमाम मुसलमान इसमें शामिल हैं जिन्होंने नबी का दीदार नहीं किया है, लेकिन नबी के लिए जान छिड़कते हैं, नबी से प्यार। सफर का महीना चल रहा है, अगला महीना रबीउल अव्वल का आने वाला है। मोहब्बत रसूल की बातें होंगी, मोहब्बत रसूल के नाम पर बहुत सारे प्रोग्राम होंगे, मोहब्बत रसूल के नाम पर जुलूस निकलेंगे, मोहब्बत रसूल के नाम पर गलियां सजाई जाएंगी, मोहब्बत रसूल के नाम पर बहुत कुछ होगा। मगर मेरे भाइयों, हमने समझा ही नहीं कि रसूल की मोहब्बत है किस चीज है। आओ सिर्फ एक जुमले में बताता हूं रसूल की मोहब्बत क्या है। वमा आताकुम रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। रसूल से मोहब्बत करते हो, रसूल जो दे दें ले लो, और जिससे मना कर दे रुक जाओ, बस यही है मोहब्बत रसूल। जिंदगी भर तकरीर सुनते सुनते मर जाओ, अगर इस आयत पर अमल नहीं किया तो मोहब्बत रसूल पर अमल नहीं किया, मोहब्बत रसूल का मतलब नहीं समझा। हमारे नौजवानों को देखो, क्या क्या हरकतें कर रहे हैं, क्या क्या कैसे कैसे उनके चेहरे हैं, कैसे बाल हैं, कैसे हेयर स्टाइल है, कैसे फैशन है, कैसे कपड़े हैं। यह है क्या मोहब्बत रसूल? इसी का नाम है मोहब्बत रसूल। का मतलब अगर समझना है, जरा उस सहाबी से समझ लो जिसका नाम लेकर के अल्लाह के नबी ने कहा था कि खुरैम बहुत अच्छा इंसान है, खुरैम बहुत नेक इंसान है, बस दो चीजों की कमी है, बाल बहुत लंबे लंबे हैं और कपड़ा टखने के नीचे रहता है। हजरत खुरैम रजी अल्लाह ताला अन्हु के कानों में अल्लाह के नबी का ये जुमला पहुंच गया। अगर मैं ये कहूं कि उस जमाने के हिसाब से हजरत खुरैम ने फैशन किया था, बाल थोड़े लंबे लंबे रख लिए थे, कपड़ा थोड़ा टखने के नीचे जा रहा था, फैशन कर रहे थे, मगर नबी का ये जुमला पड़ा कानों में कि नबी ने कहा है कि ये दो चीजें छोड़ दो तो बहुत अच्छे इंसान है। अबू दाऊद के अल्फाज हैं, हजरत खुरैम ने कैंची उठाई और बाल छोटे छोटे कर लिए और कपड़ा काट करके टखने के ऊपर। हम कब अपनी दाढ़ियों को छोड़ेंगे? उसके हज करके आ गए, उम्रा करके आ गए, तब भी हम अपनी दाढ़ियों को सैलून में जाकर कटवा रहे हैं, मुड़वा रहे हैं, रात रात भर तकरीरें सुन रहे हैं और नमाज से दूर हैं, हर जलसे में जा रहे हैं और सिगरेट और बीड़ी के शौकीन हैं। हम कब छोड़ेंगे?
صحابہ نے تو اپنے نبی کی محبت میں دنیا چھوڑ دی، مکان چھوڑ دیا، مال چھوڑ دیا، بیوی بچے چھوڑ دیا. ہم سگریٹ نہیں چھوڑ سکتے، بیڑی نہیں چھوڑ سکتے. میرے بھائیوں، صحابہ نبی سے 10 آیتیں سیکھتے تھے اور اس کے بعد پہلے اس کے اوپر عمل کرتے تھے، پھر آگے بڑھتے تھے. اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ بہت لمبی تقریریں سننا اور سنانا کبھی کبھار کی بات الگ ہے. صحابہ کا منہج نہیں تھا، صحابہ کا طریقہ نہیں تھا. صحابہ اور اللہ کے نبی کا طریقہ مختصر باتیں سننے کا. ہمارا مزاج گڑبڑ ہو گیا ہے، ہمیں لمبی باتیں پسند. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ اگر 2-2 3-3 گھنٹہ بیٹھ کر تقریر سننے بہت اچھی بات ہے، مگر عمل کا جذبہ بھی ہونا چاہیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے چوتھے خلیفہ ہیں اور صحابہ میں چوتھے نمبر پر فضیلت اور مقام کے اعتبار سے. ان سے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ایک موقع پر کہ اے علی، جب رات میں بستر پہ سونے جایا کرو تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ دیا. حضرت علی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ارے جس دن سے میں نے نبی کی زبان سے یہ وظیفہ سنا، یہ عمل سنا، کبھی یہ عمل میں نے چھوڑا نہیں. رات میں بستر پہ سونے گیا تو آٹومیٹک میری زبان پر یہ تسبیح جاری ہو گئی. پوچھنے والے نے پوچھا کہ اے علی، آپ کی زندگی میں ایک رات آئی تھی صفین کی رات، اگلی صبح صفین کی لڑائی ہوئی تھی، مسلمانوں سے بڑی خطرناک لڑائی ہوئی تھی. اے علی، کیا صفین کی رات بھی آپ نے یہ دعا پڑھی تھی؟ بخاری کے الفاظ ہیں، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَلَا لَيْلَةَ صِفِّينَ، میں نے صفین کی رات بھی یہ تسبیح پڑھی ہے، صفین کی رات بھی میں نے یہ تسبیح نہیں چھوڑی. ہمارے یہاں اچھے خاصے حاجی نمازی لوگ، گھر میں شادی ہوتی تو ان کی بھی نماز چھوٹ جاتی ہے. کوئی کہتا ہے ارے میاں نماز میں دکھانے ہو نہیں، تو جواب ہوتا ہے ارے وہ گھر میں شادی رہی، شادی میں چھوٹ گئی نماز. ہمارے لیے شادی زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہاں علی کی زندگی میں جنگ آئی، جنگ کی رات آئی، مگر نبی نے جو تسبیح سکھائی ہے وہ تسبیح نہیں چھوڑی. میری مائیں بہنیں، آج دیکھیں ان کی حالت کیا ہے دین کے بارے میں. سال میں ایک بار آپ عید کی نماز پڑھنے چلی گئی، بقرعید کی نماز پڑھنے چلی گئی، جلسہ ہوا، جلسے میں تقریر سننے آ گئی، ہو گیا دین پر عمل. آپ کا لباس، آپ کا میک اپ، آپ کا فیشن، آپ کی بول چال. ابھی آپ نے حسد پر تقریر سنی، کیا حسد کا مادہ آج عورتوں میں سب سے زیادہ نہیں ہوتا؟ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ کی بہن ہیں، نبی کی بیوی ہیں، ہم سب کی ماں ہیں. ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ نبی کی زبان سے میں نے سنا، جس نے 12 رکعت نماز پابندی سے پڑھی، جس نے 12 رکعت نمازوں کی دن رات میں پابندی کی، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اللہ جنت میں اس کو محل عطا فرمائے. یہ کون سی 12 رکعت نماز ہے؟ ظہر کے پہلے 4 رکعت، یعنی 2 کر کے 4 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت اور فجر کے پہلے 2 رکعت، 12 رکعت. ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں فما ترکتها منذ سمعتهن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کی زبان سے جس دن میں نے یہ حدیث سنی اس دن کے بعد سے کبھی یہ 12 رکعت نماز میری چھوٹی نہیں. یہ ہوتی ہے محبت رسول. اللہ ایسی محبت ہم سب کے دلوں میں پیدا فرمائے. میرے بھائیو، ہمارے وہ بھائی جن کے دماغوں میں یہ بٹھایا گیا ہے ارے یہ وہابی لوگ ہیں، نبی کو مانتے کہاں، کاش کہ انہیں سمجھ میں آ جائے. کہہ رہے ہم تو وہ ہیں جنہوں نے نبی کی حدیثوں کے آ جانے کے بعد کسی کو خاطر میں نہیں رکھا. ہمارے بڑے چھوڑ دو، ہم نے نبی کی حدیث کے آ جانے کے بعد اماموں کی بات کو، حتیٰ کہ اگر کسی صحابی کا بھی کوئی قول، حالانکہ ایک بات یہ یاد رکھیے کہ کوئی صحابی جان بوجھ کر نبی کی حدیث کے خلاف عمل نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے صحابی کو وہ حدیث نہ ملی، بہت ساری حدیثیں ایک صحابی کو ملی دوسرے صحابی کو نہیں ملی. اگر کسی صحابی کا بھی کوئی عمل اللہ کے رسول کی حدیث کے خلاف ہو تو اہل حدیث وہ جماعت ہے تو صحابی کے پورے احترام اور پورے سمان کے باوجود صحابی کا وہ عمل قبول نہیں کرتی، صرف اس لیے کیونکہ نبی کی صحیح حدیث اس کے خلاف موجود ہے. ہم تو وہ جماعت ہیں. ہمارے اوپر الزام لگتا ہے یہ لوگ اماموں کو نہیں مانتے، حالانکہ ہم مانتے ہیں لیکن اماموں کی وہ بات نہیں مانتے جو حدیث کے خلاف. ایسی جماعت کے بارے میں اور ایسے لوگوں کے بارے میں کہا جائے یہ لوگ نبی کو نہیں مانتے. میرے بھائیوں، اب اتنے اندھے مت بنو. جو پٹی کوئی پڑھائے پڑھ لو، ایسے مت پڑھو. تھوڑا تحقیق کرو، تھوڑا مطالعہ کرو، تھوڑا پڑھو لکھو، تھوڑا قریب آؤ. ہمارے اسٹیج سے الحمدللہ کبھی آپ کو یہ پیغام نہیں ملے گا کہ آپ ہمارے جلسوں میں، فلاں کے جلسوں میں مت جاؤ اور ہمارے جلسوں میں آؤ.
ہمارا پیغام محبت کا ہے، جہاں تک پہنچے آپ آئیے، قریب آئیے، سمجھیے، آپ کے دل میں کوئی ڈاؤٹ ہے، کوئی شک ہے، کلیئر کیجئے، اور اگر لگے کہ ہاں یہ دعوت، یہ پیغام صحیح ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا پیغام ہے، قبول کر لیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح منہج پر، کتاب و سنت کے منہج پر تا حیات چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب العالمین ہمیں اپنے نبی سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں دنیا میں جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کم کر بھی کرتے ہیں 27 طریقے ہوا تو اس سے کم تو نہیں ہوتا۔